بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عید کے فضائل۔ فرشتے عید کے دن بازاروں میں کیا کیا اعلانات کرتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب عید الفطر کا دن ہوتا ہے تو فرشتے راستوں کے منہ یعنی سروں و کناروں پر کھڑے ہو جاتے ہیں، پھر وہ یہ آواز لگاتے ہیں کہ اے مسلمانوں کی جماعت، رب رحیم کی عبادت کی طرف جلدی چلو، جو خیر کے کاموں پر انعام و احسان فرمائیں گے اور اس پر پائیدار اجر و ثواب عطا فرمائیں گے۔ تمہیں دن میں روزوں کا حکم دیا گیا تو تم نے روزہ رکھا اور اپنے رب کی اطاعت کی، لہذا تم اپنے انعامات کو حاصل کرو۔ پھر جب مسلمان عید کی نماز پڑھ لیتے ہیں تو آسمان سے ایک پکارنے والا پکارتا ہے کہ اپنے گھروں کی طرف ہدایت یافتہ ہو کر لوٹ جاؤ، اللہ نے تمہارے گناہوں کو معاف فرما دیا۔ اور اس دن کے نام کو یوم الجائزہ یعنی انعام کا دن رکھا جاتا ہے۔ حدیث کا مضمون بھی پہلی حدیث کے مطابق ہے۔ حضرت سعید بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ انصاری صحابی اپنے والد حضرت اوس بن ثابت انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اذا کان غداۃ الفطر و وقع فاتی ملائکۃ فی افواہہم طروقی فنادوا یا معشر المسلمین اغدوا الی رب الرحیم یمن بالخیر ویصیب علیہ الجزیلہ امرتم بصیام النہار فصمتم وآطعتم ربکم فاقبضوا جوائزکم فاذا صلی والعید نادى مناد من السماء ارجعوا الى منازلکم راشدین قد غفرت ذنوبکم كلها ويسمى ذلك اليوم في السماء یوم الجائزہ۔ یہ حدیث پاک المعجم الکبیر للطبرانی کی ہے۔ ترجمہ: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب عید الفطر کی صبح ہوتی ہے تو فرشتے راستوں کے سروں پر کھڑے ہو جاتے ہیں، پھر پکارتے ہیں کہ اے مسلمانوں کی جماعت، صبح سویرے اپنے رب کریم کی طرف چلو، جو تمہارے اوپر خیر اور بھلائی کے عظیم احسانات فرمائیں گے اور پھر اس پر لامحدود اور پائیدار ثواب بخشیں گے۔ تمہیں رمضان کے دنوں میں روزوں کا حکم دیا گیا تو تم نے روزہ رکھا اور اپنے رب کی اطاعت کی، لہذا تم اپنے انعامات کو حاصل کرو۔ اور جب بندے عید کی نماز پڑھ کر فارغ ہوتے ہیں تو آسمان سے ایک پکارنے والا پکارتا ہے کہ تم اپنے گھروں کی طرف ہدایت یافتہ ہو کر لوٹ جاؤ، بے شک تمہارے رب نے تمہارے سب صغیرہ گناہ معاف فرما دیے۔ اور اس دن کا نام آسمان میں یوم الجائزہ یعنی انعام والا دن رکھا جاتا ہے۔ حضرت اوس بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ حدیث کئی سندوں سے مروی ہے اور گزشتہ روایات اس کی معید ہیں، اور یہ مسئلہ باب الفضائل سے تعلق رکھتا ہے، اس لیے بعض راویوں پر محدثین کا کلام نقصان دہ نہیں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے ایک سند سے ایک لمبی حدیث مروی ہے۔ آپ فرماتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد سنا ہے، فَإِذَا اسْتَحَلَّ شَهْرُ شَوَّالٍ نُودِيَ الْمُؤْمِنُونَ أَنِ اغْدُوا إِلَىٰ جَوَائِزِكُمْ فَإِنَّهُ يَوْمُ الجَّائِزَةِ فَأَقَلُّ مَا يُجَازَىٰ بِهِ الرَّجُلُ أَن يُكْتَبَ لَهُ أَلْفُ حَسَنَةٍ وَيُمْحَىٰ عَنْهُ أَلْفُ سَيِّئَةٍ۔ فرماتے ہیں پھر جب شوال کا چاند، ترجمہ اس کا ہے پھر جب شوال کا چاند نظر آتا ہے تو مومنوں کو ندا دی جاتی ہے کہ تم اپنے انعامات حاصل کرنے کی طرف صبح صبح چلو، کیونکہ یہ انعام کا دن ہے۔
پس سب سے کم آدمی جو انعام دیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ ہزار ہزار نیکیاں لکھی جاتی ہیں اور ہزار ہزار برائیاں معاف کی جاتی ہیں۔ حضرت ابو جعفر سے ایک لمبی حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد مروی ہے، حتی اذا کان یوم الفطر نادا مناد من السماء الیوم یوم الجائزہ فغدو فبادرو خذو جوائزکم۔ یہاں تک کہ جب عید الفطر کا دن ہوتا ہے تو آسمان سے ایک پکارنے والا پکارتا ہے کہ یہ دن انعام کا دن ہے، پس تم صبح سویرے نکلو اور جلدی کرو، اپنے انعامات کو حاصل کرو۔ عید کے دن اور عید کی نماز کے کتنے عظیم الشان فضائل ہیں۔ یہ فضائل اسی وقت حاصل ہو سکتے ہیں جبکہ عید کے دن اور عید کی نماز کو شریعت کے مطابق گناہوں سے بچ کر بجا لایا جائے۔ عید الفطر کا دن مسلمانوں کے لیے بڑی مسرت اور خوشی کا دن ہے، اور یہ خوشی اس بنا پر ہے کہ حق تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے رمضان شریف کے روزے رکھنے کی توفیق بخشی اور شب میں تراویح ادا کرنے اور اس میں کلام الہی پڑھنے اور سننے کی سعادت عطا فرمائی۔ عید کے دن میں ایک طرف انسانی نفسیات کے تقاضے خوشی منانے کی رعایت ہے اور ساتھ ساتھ اس کے مقرر کرنے اور اس کو منانے کے انداز میں بہت سے عملی سبق بھی ہیں۔ عید کا دن مسلمانوں کے لیے عیسائیوں، یہودیوں یا دوسری قوموں کے تہواروں کی طرح کا صرف ایک تہوار نہیں ہے، بلکہ یہ دن مسلمانوں کی عبادت کا دن ہے اور خوشی کا دن بھی ہے۔ ان خوشیوں کا افتتاح ایک خاص شان کی عبادت عید کی نماز سے کیا جاتا ہے، جسے تمام مسلمان مل کر اپنے رب کے سامنے ایک ساتھ ادا کرتے ہیں۔ مسلمانوں کی یہ اجتماعی عبادت جہاں اللہ تعالیٰ کے حضور شکرانے کے طور پر ادا کی جاتی ہے، وہاں یہ عبادت اسلامی بھائی چارہ کا بھی سبق دیتی ہے۔ تمام مسلمان رنگ و نسل سے بالا تر ہو کر علاقیت و قومیت اور تعصب کے تصورات کو چھوڑ کر ایک صف میں شانہ بشانہ اپنے رب کریم کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ عید کے دن مسلمانوں کا یہ عظیم الشان اجتماع اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ مسلمان ایک قوم ہے، ان کے اندر رنگ و نسل اور علاقیت و قومیت کی کوئی تفریق نہیں، اور تمام مسلمان باہم آپس میں بھائی بھائی ہیں۔